نیٹ میٹرنگ سسٹمز کا فائدہ امیر کو ہو رہا ہے، یہ بڑا کلیئر ہے. پیپل ہو آر ان دی ہائر انکم لیول گروپس they can only afford to make this investment. کہ الیکٹرک کو خدا تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہم بھی ریگولیٹر کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کو اللہ ہی ہدایت دے. کراچی والوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کا اعتراف. کراچی میں تقریب سے خطاب میں بولے حکومتی اصلاحات کے باعث اگر شرح ٹیکس بڑھ گئی تو آئندہ 12 سے 18 ماہ تک بجلی کی قیمتوں میں 12 روپے تک کمی آ سکتی ہے. آئی پی پیز خود سے نظر ثانی کر لیں یا پھر فورینزک آڈٹ کے لیے تیار ہو جائیں. میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو؟ میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں. یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے. جب منہ کھولتے ہیں غلاظت کے ڈھیر نکلتے ہیں. بڑکے لگانا اور جلاؤ گھراؤ کرنا آسان ہے. پنجاب آ کر قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کیا نوجوان ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں گالم گلوچ اور جلاؤ گھیراؤ ہو؟ تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں. اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں یا نہیں. الیکشن کمیشن کی 7ویں بیٹھک بھی بے نتیجہ ختم. سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن متفق کا فیصلہ نہ کر سکا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے ممبر کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی تجویز. ممبران نے موقف اختیار کیا کہ کیا ہمیں اپنے اختیارات اور قانون کو سرنڈر کر دینا چاہیے. فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کا ایک اور اجلاس آج ہونے کا امکان. سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں ایک سے زیادہ بار ہوا ہے. بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار 2017 کے قانون کو توڑا گیا ہے، الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا. لیکن آج یہ طے ہو جانا چاہیے کہ جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو، اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے، عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے. عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک؟ معزز ججز بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے کئی سوالات کو جنم دیا. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے پریس کانفرنس میں کہا عدالتی فیصلے سے معاملہ حل ہونے کے بجائے پیچیدہ ہو گیا. پارلیمنٹ میں قانون سازی ایک جامع عمل ہے. اگر پارلیمنٹ کوئی غلطی کرے تو عدلیہ اصلاح کر دیتی ہے. عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا؟ بغیر کسی سیاسی تفرقہ بازی کے اس کا جواب تلاش کیا جائے. وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی. سوال کیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں، درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں اور اس بارے میں کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی، آرڈر سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی، وضاحتی حکم نامہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا. آئینی ترامیم سازشوں کے ذریعے بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتی. تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کے سربراہ محمود خان نچگزئی کی کوئٹہ میں گفتگو. بولے آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں، مقدس دستاویز ہے. آئین میں ترامیم ملکی اور عوامی ضروریات کے مطابق اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے اگر موجودہ شکل میں آئینی ترمیم کو تسلیم کیا تو انہیں سیاسی نقصان ہوگا. خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہوں. ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں، ضروریت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو. کہا ہم چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترمیم ہو. انتخابات میں اداروں کا کردار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا.